अस्सलाम वालेकुम। और अपना वॉलेट एक बार फिर आपके साथ जी, सारी खवातीन और उन लड़कियों के साथ जो अपना कारोबार करती हैं या करना चाह रही हैं और साथ साथ टैक्स भी पे करना चाहती हैं, फाइलर्स बनना चाहती हैं या बन चुकी हैं, मगर टैक्स की तशरीह उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और टैक्स की तशरीह का दूसरा सेशन हमारे एक्सपर्ट, हमारे मेंटोर, आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर इकरामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा मुझे मौका दिया। नहीं सर, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आपसे हमने बहुत सारी बातें की जो कि ज़रूरी भी हैं और हमारे लिए काम की भी हैं। आज का जो सेशन है वो हम सिर्फ खवातीन और लड़कियों पर फोकस रखेंगे टैक्स की तशरीह के तनाजुर में। और पिछले सेशन में आपकी तो तमाम बातें ज़ाहिर है इल्म और एविडेंस पे मबनी होती हैं, लेकिन आपका जो अंदाज़े बयां है वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। तो आपने खर्चे और खर्चे का एक फ्रेज बीच में यूज किया था। तो खवातीन के आमदनी भी कम होती है, पूरी दुनिया में वो कम ही कमाती है मर्दों से, लेकिन जब मर्दों के कुछ माली मामला, कुछ मर्दों के बहुत सारे माली मामला अफशा होते हैं तो पता चलता है हर चीज इन्होंने किसी खातून के नाम की भी है। ये एक अलग मौजू है। असल बात यह है कि खवातीन जो हैं, क्या उनको टैक्स सिस्टम में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है? एक तो ये मेरा सवाल है, मैं 3 सवाल आपसे इकट्ठे कर लेती हूँ। दूसरा ये कि अगर नहीं किया जाता तो क्यों हमें डिस्क्रिमिनेशन का, मेरे जैसी खवातीन को भी एहसास होता है? हो सकता है कि टैक्स सिस्टम को खुद ना पता हो कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मगर वो हो जाती हैं। और इसको मैं एक मिसाल से वाज़े इस तरह करूंगी कि जिस तरह प्रॉपर्टी टैक्स है, तो अक्सर वो खवातीन जो बेवा हो जाती हैं तो उनको एग्जेम्पशन मिल जाता है, लेकिन जो बाकी खवातीन हैं, अगर वो सिंगल हैंडेडली अपने पूरे घर को चला रही हैं और उनका मैरिटल स्टेटस इस तरह डिफाइन होता है कि वो मुतल्लिका हैं या अबेंडेंट वाइफ्स भी हैं या उनकी कभी शादी नहीं हुई, तो क्या उनको टैक्स सिस्टम कोई कंसेशन देता है? जब मैं इन जवाबात को आपसे हासिल कर लूंगी तो मैं थोड़ा सा इस पे मजीद जो है ना इसकी डेप्थ में जाएंगे कि और क्या स्पेसिफिक सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ और कैटेगरीज हैं खवातीन की, और उनके लिए टैक्स सिस्टम में क्या कंसेशंस हैं या राइट्स हैं, जो कि आपने आइन का भी हवाला दिया था कि हमारा आइन तो हमें एक डिसेंट लाइफ का हक देता है, तो डिसेंट पेड वर्क का भी हक जो है वो हमारे आइन में है। तो इस हवाले से आज के पहले 3 सवाल के, क्या टैक्स सिस्टम जानबूझ के खवातीन को डिस्क्रिमिनेट करता है, और क्या उसको पता ही नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? बेवा खवातीन और बाकी मैरिटल स्टेटस की खवातीन में टैक्स के एग्जेम्पशन के लिहाज से फर्क क्यों है? सर प्लीज कुछ बताइए। जहाँ तक तो वफाकी इनकम टैक्स है, उसके अंदर तो अभी इस साल कुछ कोशिश के बाद उन्होंने कहा है कि जो खवातीन नया कारोबार शुरू करेंगी तो जो भी उनकी टैक्स बनेगा उस आमदनी पे उसका 25% रायत दी जाएगी। ये बड़े अरसे बाद हुआ है और इसमें आप भी शामिल हैं कि आपको पता है कि वहाँ पर एक मेंबर जिनको उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव का हेड बनाया है, उन्होंने ये कहा कि चूँकि वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम में है और जेंडर का इशू जो है वो वर्ल्ड पर बैंक के बहुत करीब है। सो इससे ये साबित हुआ कि हम अपने तौर पे तो कुछ नहीं करते, जब वर्ल्ड बैंक का पैसा आता है तो फिर हम कुछ करते हैं। तो ग्लोबल प्रेशर है, इंटरनेशनल डोनर्स का, टेक्निकल एजेंसीज का प्रेशर है, क्योंकि आपने जेंडर को हाईलाइट करना है। थोड़ी सी जेंडर छिड़क दें जल्दी से, गार्निशिंग हो गई। सॉरी आई इंटरप्टेड। उसका मतलब ये कि ये कोई हमारा अपना जो खुद का यहाँ पे ये सोच पैदा नहीं हुई कि हमारे मर्द हजरात जो हैं या हमारे कानून बनाने वाले हजरात जो हैं वो उन्होंने औरतों को फिक्स कोटा तो दे दिया, मगर ये नहीं किया कि उन्हें मेरिट के ऊपर वो इलेक्शन लड़ती, या आप देख लीजिए कि उनकी तादाद जो है वो कानून साजी के हक के हिसाब से तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। और यही हाल ये है कि जहाँ मुलाजमतें होती हैं या जहाँ पे उनको कुछ मौक़े तो बहुत कम हैं, जहाँ हैं भी तो उनकी तनख्वाहें उस का हिसाब से बहुत कम है जितना वो काम करती हैं। मसलन आप देखें हमारे यहाँ नर्सिस का शोबा आम तौर पे औरतों के लिए शुरू से मखसूस रहा, मगर आप उनकी तनख्वाहों का तनासब देखें और उनकी ड्यूटीज़ देखें और वो जो खिदमत कर रही होती हैं, जो मुआवजा उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो आईन पाकिस्तान के लिहाज से भी मैं ये कहूँगा कि आइन में दर्ज कर देना ही काफ़ी नहीं है कि इस्तेसाल नहीं होगा। दरअसल आईन पाकिस्तान की जो आर्टिकल 4 है उसकी खुली अगर आपने खिलाफ वर्जी देखनी हो
تو وہ آپ دیکھیے جب عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو حق وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، حالانکہ سب کہتے ہیں کہ جی ہم بہت دینی ہیں اور اسلام کے بہت پابند ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں ہمارے مرد حضرات، اور وہ مسجد میں عورتوں کا جانا تو آپ کو پتہ ہے کہ ممنوع ہے، مگر ان کا کردار یہ ہے کہ جب ان کو جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ اتنا حصہ دیں گے، جب وہ دینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دینا، ہم نے تمہاری شادی پہ خرچ کر دیا تھا، تمہیں پالنے میں خرچ کر دیا تھا۔ تو یہ ایک ہمارے ہاں پھر جب دولت کی تقسیم جو ہے وہ غیر مساوی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم حق وراثت کو واقعی عورتوں تک لے گئے ہوتے تو اتنی سینچریز میں تو پھر عورتیں جو ہیں ان کو تو باپ کی طرف سے بھی ملنا ہے، اس کو خاوند کی طرف سے بھی ملنا ہے، اس کو بیٹے کی طرف سے بھی ملنا ہے۔ تو اگرچہ ہمارے جو کتاب ہدایت میں تو بہت زبردست حصہ رکھا گیا ہے، مگر ہماری پریکٹس بالکل اس کے الٹ رہی ہے۔ یہی حال ٹیکسوں کے نظام میں ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ایسا کوئی آپ نے پاکستان کی سطح پر ہر ایک جو خاندان ہے اس کے پاس آپ کے پاس اس کا سوشو اکنامک جسے کہہ لیں کہ آپ کا سوشل اور جو معاشی اس کا جو سٹیٹس ہے، جیسے آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیوہ نہ ہو مگر اس کے اوپر بچوں کا بوجھ ہو اور وہ کما کر ان کو جو پال رہی ہو اور اس کا خاوند اس کو چھوڑ کر بھاگ چکا ہو، یا ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی آپ کو پتہ ہے یہاں اسلامی نظریاتی کونسل بہت حمایت کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کو اگر اس کا خرچہ نہیں دے رہا ہے، اگر انٹینشنلی نہیں دے رہا ہے، کسی ایک کے ساتھ وہ رہتا ہے باقی 2-3 کو ابنڈن کیے رکھتا ہے، تو یہ تو ہمارے ہاں عام پرابلمس ہیں۔ تو ایسی عورتوں کے لیے پھر انہوں نے کوئی نہیں سوچا کہ بھائی اگر ہمارے پاس ان کا ڈیٹا ہوگا، وہ ڈیٹا اکٹھا کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، تو ہمیں ان کے لیے کون سی ایسی پالیسیز بنانی پڑیں گی کہ ہم ان کی اس طرح مدد کر سکیں کہ ان کے بچے بھی اچھے اسکولوں میں جا سکیں اور وہ خود بھی جو محنت کر رہی ہیں، چاہے سیلف امپلائڈ ہیں یا کہیں پہ اور ہیں، اب وہ کیسے ایک ہی وقت میں بچوں کو بھی دیکھیں، ساتھ میں وہ نوکری بھی کرے یا اپنا کاروبار بھی کریں، کیونکہ بچوں کی ذمہ داری تو ہمارے ہاں مردوں نے عورتوں پہ ڈال کے خود اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے تو بچے پیدا کیے ہی نہیں ہیں، یہ ساری ذمہ داری تو عورت کی ہے۔ یعنی یہ ہمارے ہاں ہر پیٹریارکل، کیونکہ بات تو پیٹریارکل سوسائٹی اس لیے ختم ہوئی ویسٹ میں کہ وہاں میں نے جیسے عرض کر رہا تھا پچھلے پروگرام میں آپ کے کہ وہاں ایک روشن خیالی کا زمانہ پہلے آیا اور انڈسٹریل ریولوشن بعد میں آیا۔ لوگوں نے تاریخ کو نہیں اس لحاظ سے نہیں پڑھا، ایسا نہیں ہوا کہ پہلے انڈسٹریل ریولوشن آیا اور پھر روشن خیالی پیدا ہوئی، پہلے روشن خیالی پیدا ہوئی تو پھر وہ ظاہر ہے کہ جگیردارانہ نظام سے نکلے اور انہوں نے صنعتی طور پر ترقی کی۔ شروع میں مزدوروں کے حق جو تھے انہوں نے پھر بہت جدوجہد کی اور آہستہ آہستہ مزدوروں کو بھی وہاں وہ حق ملنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ اس بات سے ڈر گئے تھے کہ اگر وہ مزدوروں کو ان کے حق نہیں دیں گے تو پھر یہ سارے کے سارے کمیونسٹ ہو جائیں گے، اور اس سے ڈرتے ہوئے کہ کیپٹلزم نے اور اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسی جگہ پر یورپ کے اندر یو ایس ایس آر پہلا ملک تھا جو کہ سوشلسٹ ہوا اور یہ 60 سال وہاں چلا یہ نظام، تو اس کے خوف میں ان کے وہاں کے جو کیپٹلسٹ تھے وہ دینا تو نہیں چاہتے تھے، مگر پھر انہوں نے عورتوں کو بھی روزگار دیا، انہوں نے مردوں کو بھی روزگار دیا، اور ایک اصول طے کیا کہ جو ڈیسنٹ ویج ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک ڈیسنٹ لائف گزارا کرنے کے لیے وہ تو آپ کو ہر حالت میں ملے گی۔ اگر آپ کما نہیں رہے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں، تو آپ کو اس ٹیکس سے جو امیروں سے لیا جاتا ہے یا اکٹھا کرتی ہے ریاست، اس میں سے پھر آپ کو انکم سپورٹ ملے گا۔ اگر کوئی خاتون ہے اس کو کام کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو بچے جب تک خود کمانے کے قابل نہیں ہوتے تو ان کو ان کا الاؤنس ملتا ہے بچوں کا، ان کی ایجوکیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے فری ہے۔ ہم نے آئین پاکستان میں 18ویں ترمیم میں 25 ڈال دیا ہے کہ آپ کو 6 سال سے لے کر 16 سال تک آپ کو کمپلسری اور فری ایجوکیشن ملے گی۔ اب نہ تو کمپلسری کر رہی ہے ایجوکیشن، آپ کو پتہ ہے کتنے ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں گاڑیوں کی ونڈ سکرین صاف کرتے ہوئے اور جو ہے ورک شاپوں میں کام کرتے ہوئے، تو غربت کو بھی ہم ختم نہیں کر پائے، اور ہم نے جو ان طبقات تھے جہاں عورتوں کو بچوں کو دیکھنا تھا اور یہ سارا کام کرنا تھا وہ نظام بھی قائم نہیں کر سکے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی چھوٹی موٹی رہنے کی جگہ ہے یا وہ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے تو اس کو جو ہم رائے دے سکتے تھے کونسل کی سطح پر، وہاں ہوتا ہے یہ سارا کام، تو ظاہر ہے ہمارے ہاں تو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہی قائم نہیں ہونے دیا گیا پچھلے کئی سالوں سے، تو وہاں تو آسان ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کو ہر کوئی جانتا ہے کہ ہاں بھائی یہ
جو ہے اس کے واقعی یہ پرابلمز ہیں، تو وہ کوئی اس کو چیریٹی کے طور پہ نہیں مل رہا ہوتا، بلکہ اس کے حق کے طور پہ مل رہا ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی کی مجموعی ذمہ داری ہے کہ ایسے پیچھے رہ جانے والے طبقات، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور ان کے بچے، ظاہر ہے بچے ہی پھر آگے جا کر معاشرے کا جو مستقبل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم اچھی دیکھ بھال کریں، ان کی تعلیم اچھی ہو، ان کی صحت اچھی ہو، شام کے لیے ان کی ریکریشن، یعنی کہ وہاں پہ کوئی کھیل و کود کا بندوبست ہو۔ وہاں تو اسکولوں میں سوئمنگ پول ہوتے ہیں، بچوں کو شروع میں دیکھا جاتا ہے اس میں کیا ٹیلنٹ ہے، یہ کس کھیل میں آگے جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایتھلیٹک وہاں پہ بہت بڑے ایک پروفیشن ہے، اور غریبوں کے بچے آپ دیکھیں امریکہ کے جو سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ جو ہے ان کا والی بال میں جو ان کا گیم ہے جس کو باسکٹ بال وہ کہتے ہیں، وہاں پہ سب سے زیادہ جو مہنگے جو ہے کھلاڑیوں کی جو کلبس ان کو لیتے ہیں، تو وہاں غریب بلیکس کے جو بچے تھے اب دیکھیں وہ لمبے اور وہ سارے کے سارے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اس گیم میں باسکٹ بال میں وہ چھائے ہوئے ہیں، اور کوئی آپ کو وائٹ نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک معاشرے کے اندر کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یورپ کے برعکس امریکہ کا جو کیپٹلزم ہے وہ بالکل سوشل ویلفیئر پہ نہیں ہے، مگر ایکول اپرچونٹی پہ ضرور بیس کرتا ہے۔ تو چونکہ ایک غریب بچہ بھی چاہے وہ بلیک بیک گراؤنڈ سے، اگر وہ اچھا سنگر ہے تو وہ آپ دیکھیے مائیکل جیکسن بن جاتا ہے اور امیر ترین شخص بن جاتا ہے۔ اگر ان کے ہاں ایک اچھا کھلاڑی ہے تو وہ بالکل ہارلم کے جو بالکل آپ کہیں کہ عجیب سی کچی بستی تو نہیں مگر گیٹوس میں تو آتا تھا، نیو یارک کے اب تو نہیں رہا، خیر آپ اس کو بہتر کر لیا۔ تو اب ایکول اپرچونٹی کو ڈینائی نہیں کیا انہوں نے، ہر ایک کو اسکول میں داخلہ دیا، اور وہاں سے جس کا ٹیلنٹ اچھا تھا وہ آگے نکل گیا۔ تو ان کے ماؤں کو اور ان کی جو اگر وہ سنگل بھی تھی تو ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ میرا بچہ جو، بلکہ وہ آ کر گھر میں محنت کرتی تھی کہ میں اس کو زیادہ پڑھاؤں، اس کو زیادہ اس پہ توجہ دوں، اور یہی پھر آگے جا کر جو ہے وہ بہت بہترین جو ہے وہ فیملی کے لیے ایک ایسٹ بنے گا، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو تو خود ہی دیکھ لے گا۔ تو یوزلی اسی ماڈل کے ذریعے اس کو آج بھی لینڈ آف اپرچونٹیز کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں نہ ہم نے یورپ والا ویلفیئر کا نظام اپنایا، اور نہ ہی ہم نے امریکہ کی طرح ایکولی اپرچونٹیز کا جو ہے وہ ہم نے معاشرہ قائم کیا۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بس ٹیکسز تو لیے چلے جاتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں دینا کیا ہے وہ اس کی طرف کوئی خیال نہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ سب لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، جیسے جتنی خواتین ہیں وہ موبائل کے اوپر آپ کو پتہ ہے 10%، پہلے 12.5 تھا، اس بل میں ہم نے لڑائی کر کے اس کو 10% کروایا، مگر 10% ہی کیوں لیا جائے جب اس کی قابل آمدنی جو ہے وہ قابل ٹیکس آمدنی ہی نہیں ہے۔ تو ابھی بھی 19.5% اس کے اوپر آپ کو سیل ٹیکس دینا پڑتا ہے صوبوں کو، 10% اس پہ ایکٹیویشن چارج تھا، وہ بڑی مشکل سے ختم تھا۔ اب آپ نیا انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں تو 19.5% ہم سے وفاق کے علاوہ یہ صوبہ لے رہا ہے جس جگہ پہ ہم ہیں۔ آپ اسلام آباد میں آپ کا 16% ہے کیونکہ وہاں ایف ای ڈی لگتا ہے، میں پنجاب میں بیٹھا ہوں تو مجھے 19.5% یہ دینا ہے، اور 10% مجھے جو ہے۔ اب آپ نے دیکھا باہر تو پبلک پلیسز پہ انٹرنیٹ فری ہوتا ہے، آپ جہاں جائیں وہ انہوں نے آپ اپنا وائی فائی فوری آن کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی بھی اب ایک رائٹ ٹو لائف ہے۔ ہم اسے لگژری سمجھ رہے ہیں ابھی تک، جبکہ آپ نے دیکھا کہ اس نے ریولیوشنائز کیا، ڈیجیٹائز کیا، عورتوں کے لیے بھی یہ مقام پیدا کیا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کپڑے سیئیں، تو پھر ایک چھوٹی موٹی ویب سائٹ بنا کر وہ وہاں سے آرڈر بھی لے سکتی ہیں، اور وہ اگر وہاں پہ نہیں تو جو ان کے جاننے والے ہیں ان کو وہ رائڈر کے ذریعے وہاں کسی کو اپنے پاس 2-3 کاریگر رکھ کے یا خود بھی اگر سیکھ کر تو وہ اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آپ جائیں گے تو وہاں ہم کسی کا نام نہیں یہاں لے کے تاکہ ان کی پروموشن نہ ہو، مگر 4-5 بڑے ڈیجیٹل ہمارے یہاں مارکیٹس ہیں، اس کے اندر ہر آدمی اپنی چیز جو ہے بیچنے کے لیے لگا سکتا ہے، جس کی قیمت اچھی ہوگی، جس کی کوالٹی بہتر ہوگی، اس کو آرڈر مل جائے گا، اور وہ گھر بیٹھے ہوئے ڈیلیوری بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کو آپ کا پیسہ جو ہے وہ انشور ہوتا ہے کہ چاہے وہ کیش آن ڈیلیوری ہو یا وہ کریڈٹ کارڈ سے ہو،
وہ جو ای مارکیٹ کا مالک ہے، وہ بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کو وہ پیسہ دیتی ہیں. تو اس طرح انہوں نے لوگوں کو امپاور کیا کہ ای مارکیٹس بن گئی بہت بڑی بڑی، اور آپ ان ویب سائٹس پر جاتے ہیں، جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے، آپ کو جو اچھی لگتی ہے وہ آپ لے لیتے ہیں، اور آپ کو اس کی قیمت بھی آپ کمپیٹیٹیو دیکھتے ہیں کہ بھائی مجھے ہیڈ فونز لینے ہیں تو میں اگر صرف 200 روپے والے ہی لے سکتا ہوں، اگر کوئی 10,000 روپے والے لینا چاہتا ہے تو وہ برانڈیڈ لے لے. تو وہ ایک ایسی مارکیٹ ہوتی ہے جہاں برانڈیڈ اور نان برانڈیڈ دونوں بک رہے ہوتے ہیں. اور جس طرح کا پھر خریدنے والے کا استطاعت ہوتی ہے، یعنی اس کی بھی تو ایک قوت خرید ہے، وہ اس کے مطابق. اور تو ہر ایک کو ایک برابر اپرچونٹی کا موقع ہمیں ڈیجیٹائزڈ اکانومی بالکل نے دیا ہے. تو بالکل. اس کے اوپر تو آپ کا مطلب یہ کہ ہمیں چیریٹی سے تو ہاتھ نہیں روکنا چاہیے، یہ تو ہمارے مذہب اسلام میں بھی اس کا حکم ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ چیریٹی اس طرح کی جائے کہ ایک ہاتھ کا پتہ دوسرے ہاتھ کو نہ ہو. لیکن چیریٹی ہے، لنگر خانہ ہے، پناہ گاہیں ہیں، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، لیکن ایکول اپرچونٹیز جو ہے وہ ایک سماجی انصاف پہ مبنی نظام کا حصہ ہونا چاہیے. سر ابھی آپ سے آج کی نشست ٹیکس کی تشریح کی جو دوسری نشست آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، اس میں آپ کے کنکلوڈنگ خیالات سے پہلے میں کچھ ڈھیر سارے کویسچنز کلوز اینڈڈ آپ سے کرنا چاہوں گی، جس کا جواب آپ کو صرف یس اور نو میں دینا ہے اگر آپ کمفرٹیبل ہیں، اور جس کی تشریح کرنی ہوگی تو وہ آپ کے کنکلوڈنگ تھاٹس والے جو حصہ ہوگا اس نشست کا، اس میں ہم آپ سے ضرور اس تشریح کے لیے آپ سے گزارش کریں گے. تو سر پہلا سوال یہ ہے کہ فری لانسر جو خواتین ہیں، اس میں میں بھی ایک ہوں، تو کیا ہمیں بھی ٹیکس دینا ہوتا ہے؟ یس سنو جی ظاہر کیا فری لانسر خواتین کی جو آمدنی ہے اس کی حد متعین ہو چکی ہے کہ کتنی ٹیکسیبل انکم ہوگی؟ وہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ وہاں کام کر رہے ہیں تو آپ کی ہر انکم پر صرف ہم 1% ٹیکس گراس ریسیٹ پہ لگا دیں گے، تو وہاں وہ والا آمدنی والا کانسیپٹ نہیں رہا. اچھا، کہ کیا ابھی جو موجودہ نظام جو کہ ایکٹیو ہے، جو کہ اس میں کیا ڈیورسڈ خواتین کے لیے کوئی ٹیکس ایگزیمپشن ہے؟ جی وہ انہوں نے خاص طور پر جیسے میں کر رہا تھا کہ عورتوں کے لیے تو اب کوئی نیا کاروبار شروع کرے تو 25% تک ان کو انکم ٹیکس پہ رائٹ ملے گی. جہاں تک سیل ٹیکس کا تعلق ہے تو جو گھریلو سطح پہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ کسی برانڈڈ میں نہیں گئی اور ان کی جو بھی کمرشل وہ یوز کر رہے ہیں یا گھر پہ کر رہے ہیں، تو پھر اس لحاظ سے تو وہ ٹیکس نیٹ میں سیل ٹیکس اس لیے نہیں آتی کہ وہاں رجسٹرڈ پرسن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو ایک تھریش ہولڈ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی اس سے زیادہ 50 لاکھ سے زیادہ اگر آپ کا ٹرن اوور ہوگا، اور ورنہ باقی سب کو کاٹیج انڈسٹری میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو پھر سیل ٹیکس نہیں دینا ہوتا. لیکن یہ ہے ضرور میں اپنے پھر کنکلوڈنگ ریمارک میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا جو ہے ایک تھوڑا سا نقصان جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. سر تو اب یس اور نو والے جو کہ کلوز اینڈڈ کویسچنز کا ایک چھوٹا سا سیشن چل رہا ہے، اس میں بتائیے کہ جس طرح بیوہ خواتین کو پراپرٹی ٹیکس پہ ایگزیمپشن حاصل ہے، تو اس طرح وہ خواتین جو معذور ہیں کسی بھی وجہ سے فزیکلی یا ان کو کوئی مینٹل ایشوز ہیں، کیا ان کو یہ ایگزیمپشن ملتی ہے پراپرٹی ٹیکس پہ؟ یس اور نو اگر وہ ڈکلیئر. اچھا، کیا وہ خواتین جو کہ ڈیورسڈ ہیں، صرف خواتین کی بات کری، ان کو ایگزیمپشن ملتی ہے؟ میری معلومات کے مطابق تو نہیں ابھی تک تو کوئی ایسے. اور اسی طرح جو ڈیورسڈ خواتین مائیں ہیں، جو مائیں ہیں اور ان کو بھی نہیں ملتی. اسی طرح جو نیور میرڈ ہیں اور ان کو بھی نہیں ملتی، چاہے وہ اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کی پوری ذمہ داری اٹھا رہی ہوں. اسی طرح ہم انٹرسیکشنالٹی لینس سے اگر اس کو دیکھیں کہ ایک خاتون وہ طلاق شدہ بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے بہن بھائی بھی ان کی ذمہ داری میں شامل ہیں، ان کے ماں باپ بھی ان کی ذمہ داری میں شامل ہیں، خود ان کی اپنی ذات ظاہر ہے اس کو بھی ان کو سپورٹ کرنا ہے. تو نہ تو ان کو کوئی ہیلتھ انشورنس ہے ان کے پاس، نہ ان کو پراپرٹی ٹیکس پہ ایگزیمپشن ہے، لیکن ان کا فائلر بننا ضروری ہے چونکہ وہ ادھر ادھر سے میری طرح کبھی کوئی چھوٹا سا ڈیسنٹ پیڈ ورک تلاش کر لیتی ہیں، کوئی کنسلٹنٹ بن جاتی ہیں، کوئی اپنی سروسز کہیں پہ سیل کرتی ہیں ایز اے ٹرینر، ایز اے ریسرچر، ایز اے رائٹر وغیرہ وغیرہ، یا
कपड़े सीकर, यानी कोई भी उनकी आमदनी का जरिया होता है, तो सर उस पर जो टैक्स लगता है उस पर टैक्स वालों को थोड़ा सा भी रहम नहीं आता कि इस बंदी के जरा खर्चे देखो, उस अजीब व गरीब फॉर्म में, जिनको कहने को आपने मेरी शुरू के प्रोग्राम में, मुझे याद है आपने बहुत ज्यादा तारीफें की थी, लेकिन मैं आज एक इतराफ कर लूं कि टैक्स पे किताब भी लिख ली और बहुत सौ को पढ़ा भी दिया, लेकिन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है ना, वो जो फाइलिंग करनी होती है वो मुझे खुद नहीं आती। मैं हमेशा किसी अच्छे से ईमानदार से वकील को ढूंढ रही होती हूँ। तो सर जरा ये, वैसे ये सवाल अब मेरा क्लोज एंडेड नहीं रहा, ये दुख की दास्तान बन गई है, बट प्लीज रिस्पॉन्ड द वे यू लाइक प्लीज। जी, मेरा ख्याल है कि उन्होंने निज़ाम को सादा नहीं किया, जैसे बहुत से आपको ममालिक में नज़र आता है कि वहाँ पर एक सिंगल पेज रिटर्न होती है जिसमें आपको अपनी आमदनी और अखराजात बताकर बाकी के ऊपर एक टैक्स देना होता है, और वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर देता है, आपको तो सिर्फ 3-4 फिगर्स ही बतानी होती हैं। तो इस लिहाज से हमने निज़ाम को जो पेचीदा रखा, तो उसकी एक वजह ये भी थी कि चूँकि ये जो हमने जितना भी इंतज़ामी ढांचा है ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने से ही हमने विरासत में हमें मिला, तो उसको हमने तब्दील नहीं किया, यानी उसको एक हमने आवाम की सर्विस देने वाला महकमा नहीं बनाया। वो आम तौर पर जितने भी आपने सरकारी अफसरान चाहे छोटे हों या बड़े हों, वो आम तौर पर शहरियों को एक शहरी की नुक्ता नज़र से नहीं देखते, बल्कि वो उसको एक सब्जेक्ट की तरह देखते हैं कि जैसे ये हमारे ग़ुलाम है, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो इसकी ज़रूरत थी कि वो हमें महकूम रखते, तो साथ में हमें साथ ज़िल्लत अमेज़ सलूक भी करते, क्योंकि उसके बगैर तो आप किसी को महकूम नहीं रख सकते। जैसे स्लेव्स को रखा जाता था कि उनको आप महकूम ही नहीं रखते थे, बल्कि साथ ज़िल्लत अमेज़ ज़िंदगी भी देते थे। तो यहाँ पे भी एक ज़माने में जो भी शहर में बहुत बेहतरीन किस्म के क्लब होते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो हमारे भी जो जागीरदार जिनको उन्होंने पैसा दिया था कि जगीरें दी थी, उनको भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती थी, और लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। और आपको पता है कि ये जो ख़ास ज़हनीत थी ये अभी तक हमारे इंतज़ामी ढांचे में चली आ रही है कि जो बंदा भी इम्तिहान पास करके, चाहे वो प्रोविंशियल सर्विस का हो या फेडरल सर्विस का हो, और वो जब आ जाता है तो वो उसके लिए फिर जो लोग शहरी अपनी मसाइल वहाँ लेकर आते हैं, चाहे वो टैक्स रिटर्न के हों, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी टैक्स के हों या दूसरे हों, वो उसको साथ बात करने को भी रवादार नहीं होता, बल्कि आप उसके कमरे में भी दाखिल नहीं हो सकते, हालांकि वो आपकी टैक्स पेयर की मनी पर ही पल रहा होता है। तो इस तरह के पेचीदा निज़ाम बनाने से ये हुआ कि हमने उन ख़वातीन को जो कि यहाँ खुद मेहनत कर रही हैं, और उनके पूरे, जैसे आपने अभी फरमाया कि उनके ऊपर उनके माँ बाप का भी, अपना भी और बच्चों का भी बोझ होता है। मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि बाकी माशरों ने इसको इस तरह से जो है वो इसका इंतज़ाम किया है कि वहाँ अमीर लोग बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, और वो शौक़ से नहीं देते, बल्कि वहाँ का कानून और उसकी जो उस पर अमल दरामद है वो बहुत सख्त है, और वहाँ टैक्स चोरी करना दरअसल इतना बड़ा जुर्म है कि उसके बाद कोई बंदा सोच ही नहीं सकता कि वो माशरे को फेस कर सकेगा। यहाँ तो लोग वज़ीर आज़म बन जाते हैं एमनेस्टियाँ लेने के बाद, तो उसको यहाँ तो टैक्स एमनेस्टीज दी जाती हैं अमीर लोगों को, बजाय उससे पैसा इकट्ठा किया जाए, और अगर वो पैसा हाथ आ जाता तो फिर हम उनके लिए ये जो सोशल सर्विस का, मैं चैरिटी की इसलिए बात नहीं कर रहा कि देखिए वहाँ तो ये आपने देखा होगा कि कोई चैरिटी लेने आया तो हमारे अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी दी कि तुम जाओ लकड़ियाँ काटो, ताकि कल तुम उस पर मांगने ना आओ। यानी कि हमने बेकार ही नहीं लोगों को बनाना, उनको रोज़गार के फराहम करने हैं। और जैसे अब उसमें कई डिसेबल्ड हो सकते हैं, तो उनकी स्किल्स में वो घर बैठकर फ्रीलांस कंप्यूटर पे काम कर सके, कमा सकते हैं। तो इस तरह की कोई अप्रोच हमारे ना तो जो हमारे सियासी लोग हैं जो कानून साजी करते हैं उनके ज़हन में है, तो नीचे फिर जो इंतज़ामिया है वो तो आम तौर पे आपको पता ही है कि जो हाकिम वक्त होते हैं उनके सामने जो है अपनी अच्छी पोस्टिंग के लिए, अपनी अच्छी ट्रांसफ़र के लिए, खुशामद के लिए रह जाते हैं। वो आवाम की खिदमत करने का तो उनके यहाँ ना कोई तसव्वुर है, वो अपने आप को रियासत का जो है वो मुलाजिम समझते ही नहीं है, वो अपने आप को हुकूमत का मुलाजिम समझते हैं, और हुकूमत आकर अपनी मनमानी के वो लोग लगाते हैं, फिर वो ज़ाहिर है
کہ دونوں کا ایک ان ہولی الائنس ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے جو عوام کو، اور خاص طور پر جو ہمارے ایسے طبقات ہیں جس میں خواتین زیادہ پیچھے رہ جاتی ہیں، ہمارے اس میں معاشی نظام کا جو ڈھانچہ ایسا ہے، تو ان کے ساتھ اور بھی زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے. اور یہی میرا کنکلوڈنگ ریمارکس ہوگا، اور اسی پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں آج کا سیشن کو ختم کر کے پھر اس کے آنے والے سیشن میں ہم اس کے سلوشن کی بات بھی کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے جس انٹیگریٹڈ اپروچ سے اس کو لیا، چونکہ میں اکثر فائنینشیل ایکسپرٹس اور لیگل ایکسپرٹس اور ٹیکس ایکسپرٹس کی جب بات کرتی ہوں اور ان کی بات سنتی ہوں یا ان سے بات کرنے کو کہتی ہوں، تو وہ صرف مالیاتی لینگویج کو استعمال کرتے ہیں اور لگتا ہے جیسے وہ انسانوں کی بات نہیں کر رہے. تو آپ نے پوری ہسٹری، جیوگرافی، سوشل جسٹس کے تصور، پیٹریارکی، چونکہ یہ سارے انٹر لنکڈ اور انٹر لاکڈ ہیں. اور میں کیا کہوں، خواتین اور لڑکیوں کے لیے، ان خواتین اور لڑکیوں کے لیے جو بہت سارے آڈس کا شکار ہوتی ہیں، ابھی بھی جو ٹیکسیشن سسٹم ہے اس میں ان کی جگہ نہیں ہے. بٹ وی ہیو ٹو کیپ کلیمنگ آور اسپیس ان پبلک پالیسیز انکلوڈنگ ٹیکسیشن سسٹم. اور بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے. کچھ ڈاکٹر اکرام الحق جیسے مینٹورس کی وجہ سے ان پہ کچھ کام بھی ہو رہا ہے، کچھ انٹرنیشنل ڈونرز کمیونٹی، ٹیکنیکل ایڈ ایجنسیز کا پریشر بھی ہے، اور اس پہ بات ہوتی رہنی چاہیے. تلخ باتیں ہوتی ہیں. ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ٹریڈیشنل این جی او یا کوئی بھی رورنگ سکسیس والی اسٹارٹ اپ جو ہے وہ اس کا حل نہیں دے سکتی. اس پہ ہمیں حکومتی سطح پر حل چاہیے اور یہ ہمارا حق ہے. اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں www.creativeangerbyrakshi.com.pk سے.